السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے پی جے عبدالکلام اسکول آج پھر دوبارہ ہماری حاضری ہوئی ہے۔ آج اے پی جے عبدالکلام اسکول میں شجرکاری کا ایک بہت بڑا پروگرام رکھا ہے انہوں نے، اور بچوں نے بڑی اچھی انداز سے شجرکاری کے پروگرام پیش کیا ہے۔ کچھ بچوں نے شجرکاری کے بارے میں کچھ بیان بھی کیا، قرآن کی تلاوت بھی کی۔ ماشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام بہت اچھا لگا۔ میں اس موقع پر چند گزارشات کہ جو ماحولیات آج بگڑا ہوا ہے، ابھی ایک بچی نے روشنی ڈالی ہے کہ ہمارے ذہنوں کا ماحول بھی بگڑا ہے، اور ہمارے جو درختوں کا حال ہے، کھیتوں کا حال ہے، یہ بھی بگڑا ہوا ہے۔ تو اس آج کے اس پروگرام سے ہم یہی ایک پیغام دینا چاہ رہے ہیں۔ اے پی جے عبدالکلام ایکسپریس اسکول، یہ ایکسپریس اور یہ جو اسکول کا جب بھی میں یہ دیکھتا ہوں، اس سے پہلے بھی آیا تھا، تو یہاں کا نقشہ دیکھتا ہوں تو عجیب دل مائل ہو جاتا ہے اسکول کی طرف۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے، اور اساتذہ اور بچے، اساتذہ کی بڑی محنتیں ہیں۔ ساتھ میں میرے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ آج جو شجرکاری کا پروگرام ہو رہا ہے، بڑا عظیم الشان پروگرام ہے، اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو مسلمان ہوگا وہ شجرکاری کرے گا۔ سنیے، جو مسلمان ہوگا وہ شجرکاری کرے گا۔ اس کو ذرا میں کھل کر کے بولوں تو جس کے اندر پیار ہوگا، جس کے اندر محبت ہوگی، جس کے اندر تسلیم کرنے کا مادہ ہوگا، وہی انسان درخت یعنی پیڑ لگائے گا۔ کتنی بڑی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ تو ایک قرآن مجید کی ایک آیت میں بھی اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ جو لوگ درختوں کو برباد کرتے ہیں وہ لوگ زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں۔ تو درختوں کو آباد کرنا، شجر کو لگانا، یہ انسانوں کا کام ہے۔ کن کا کام ہے؟ انسانوں کا کام ہے، اسلام کا کام ہے، مسلمانوں کا کام ہے۔ مسلمان کا مطلب میں یہاں صرف مسلمان جو ہم اور آپ ہیں وہی نہیں لے رہا ہوں، بلکہ مسلمان کا نام ہے تسلیم کرنے والے کا۔ مسلمان کا مطلب ہے تسلیم کرنا، مطلب محبت کو تسلیم کرنا، پیار کو تسلیم کرنا، دنیا میں امن اور شانتی کے ماحول کو بنائے رکھنا، یہ بھی اسلام ہی ہے۔ تو یہاں مطلب میں یہ لے رہا ہوں۔ تو لہٰذا ہمیں ہر جگہ درخت کاری، شجرکاری کی بہت فکر کرنی ہے، اس لیے کہ ماحول کی گندگی کو بھی صاف کرنا ہے۔ ماحول کے اندر کی جو گندگی اگر ہم صاف کریں گے تو ہمارے ذہنوں کی گندگی بھی صاف ہوگی۔ اس موقع پر ہمارے بین الاقوامی شاعر ہیں جناب عزیز بلگامی صاحب کی چند اشعار میں ترنم سے تو نہیں پڑھوں گا، لیکن اس لیے کہ ترنم سے پڑھنا ابھی مجھے جمے گا بھی نہیں۔ آج صبح سے میں یہ شجرکاری کے پروگرام کو لے کر کے، اور جو میں نے شجرکاری کی مہم چلائی ہے اس کو لے کر، ماحول کو لے کر، حالات کے اعتبار سے دل ذرا غمگین تھا میرا۔ اس موقع پر یہاں آپ کے اس شجرکاری کے پروگرام میں آ کر ذرا میرا دل بھی سکون پا رہا ہے۔ تو چند نعتیہ اشعار جو ہمارے عزیز بلگامی کے صاحب کے ہیں، میں ان کو آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں، ذرا غور سے سنیں۔ یقین صبح روشن ہے اگرچہ رات کالی ہے، یقین صبح روشن ہے اگرچہ رات کالی ہے، زمانے کے افق پر پھر ہمارے خون کی لالی ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ کا اسوہ حسنہ مثالی ہے، میرے آقا نے عدل و قسط کی بنیاد ڈالی ہے۔ وہ امت جس کے ذمے رہنمائی تھی زمانے کی، یہ شعر خاص طور سے غور سے سننے کا ہے۔ وہ امت یعنی ہم سب، وہ امت جس کے ذمے رہنمائی تھی زمانے کی، وہی اب غیر کے دہلیز کے آگے سوالی ہے۔ بظاہر
پارسائی سجدہ ریزی شب گزاری ہے، رات رات بھر عبادتیں کر رہا ہے، بظاہر پارسائی سجدہ ریزی شب گزاری ہے، میں توحید سے پیمانہ دل خالی خالی ہے۔ یزیدی قوتوں کو چھوٹ حاصل ہے زمانے میں، یزیدی قوتوں کو، فساد مچانے والے کو، درخت کاٹنے والے کو اور یہ کھیت کھلیان اجاڑنے والے کو آج چھوٹ ہے۔ پیسے دے کر کے، لالچ لگا کر کے اور کرپشن کر کے اور دھوکہ دے کر کے جنگلوں میں کھیتوں میں درختوں کو کاٹا جا رہا ہے۔ دیکھو، یزیدی قوتوں کو چھوٹ حاصل ہے زمانے میں، تیرے حیدر تیرے حسنین سے میدان خالی خالی۔ یہ آخری شعر ہے۔ خطا سے درگزر کیجئے ادھوری نعت ہے آقا۔ اپنے جذبات کو ہمارے عزیز بیلگامی صاحب نعت کے انداز میں پیش کر رہے ہیں۔ خطا سے درگزر کیجئے ادھوری نعت ہے آقا، کہ میں نے نعت کے پردے میں خود بیتی سنائی ہے۔ یہ اشعار میرے ذہن میں تھے، میں لکھ کر کے لایا، آپ حضرات کو سنایا۔ ساتھ میں نے یہ بھی گزارش کی کہ شجر کاری کی جہاں جہاں مہم چل رہی ہے ان مہم میں آپ حضرات ساتھ دیں۔ اور آج کا یہ پروگرام الحمدللہ بہت بہترین ہوا۔ اللہ ان سب کو، اسکول والوں کو، بچوں کو، یہاں کے پڑھانے والوں کو، یہاں کی خدمت کرنے والوں کو، اس اسکول کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے والے کو بھی اللہ خوب جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کے دن دگنی رات چگنی ان کی زندگیوں میں ترقی عطا فرمائے۔ بڑی محنت کر رہے ہیں، اللہ رب العزت اسکول کو بہت آگے بڑھائے، یہ ہمارے دل سے دعا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہمیں بلا کر ہمت افزائی کی ہے، اللہ اس پر بھی آپ کو اجر جزیل عطا فرمائے، اجر خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آج انوائرمنٹل ڈے جو منایا جا رہا ہے یوم ماحولیات کے نام پر، جیسے مولانا نے بتایا، جو شجر کاری ہمارے اور آپ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس لیے میں بچوں سے، خاص کر چھوٹے بچوں سے گزارش کرتا ہوں، جتنے بھی پیڑ ہمارے اسکول میں لگے ہیں ان کو کیا ان کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ پیڑوں کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ پیڑ جو ہیں یہ چھوٹے بچے کی طرح ہیں، ان کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ وقت زیادہ ہو رہا ہے، صرف میں ایک دو باتیں کہوں گا۔ آج کا ماحول آپ گرمی دیکھ رہے ہیں کتنی زیادہ ہے، ہر سال 1 ڈگری بڑھ رہی ہے۔ اب تک ہمارے شہر میں 40 ڈگری تک کبھی دھوپ نہیں گئی، لیکن اس سال 41 ڈگری تک گئی تھی۔ اس کی اہم وجہ یہی ہے کہ جہاں زیادہ پیڑ کاٹے جا رہے ہیں، اگر ہم درخت زیادہ لگائیں گے تو دھوپ کیا ہے آٹومیٹک کم ہوگی، بارش زیادہ ہوگی۔ میں یہاں سے بچوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے گھر میں 1 پیڑ ضرور لگائیں، ہر بچہ لگائیں گے؟ ہاں، اپنے گھر کے آنگن میں 1 پیڑ ضرور لگائیں۔ اگر اس کی آپ حفاظت کریں گے تو وہ کیا ہے، آپ کو سایہ بھی دے گا، آپ کو آکسیجن بھی دے گا، آپ کو بارش بھی دے گا۔ تو میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے اپنی جگہ لیتا ہوں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج ہم یوم ماحولیاتی منا رہے ہیں، اس میں اس بات کا بہت ضروری خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ پیڑ ہم لگا رہے ہیں، چھوڑ کے آپ کے حوالے کر کے چلے جائیں گے، ان کی حفاظت کون کریں گے؟ آپ لوگوں کو کرنا ہے۔ ان پیڑوں کی حفاظت کون کریں گے؟ اس کو پانی، اس کا ہر طریقے سے خیال رکھتے ہوئے ان کو بڑا کریں۔ جس طرح یہ اساتذہ آپ کو بڑا کر رہے ہیں، اسی طرح آپ ان پیڑوں کو بڑا کیجئے گا۔ یہ آگے آپ کو پھل دیں گے، آپ کو کھانے میں مزہ آئے گا، ہے کہ نہیں؟ سب یہ
बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा और मैं तहे दिल से मौलाना हज़रत का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम असातिज़ा का शुक्रिया अदा करता हूँ और इसी तरह आप सब असातिज़ा का भी शुक्रिया अदा करते हुए ये बात कहना चाहूँगा कि जिस तरह आप अब तक मेहनत करते आए हैं इसी तरह मेहनत करते रहें। जितना टैलेंट ये छोटे बच्चों में है शायद उतना हमारे में नहीं है आकर स्टेज पर बोलने का। आप उन्हें बहुत अच्छा संवारे हैं, इसी तरह उनको आगे भी संवारते रहें। ये हमारे कौम का मुस्तकबिल है जो आपके हवाले है, आपके गोदों में है। आप इनकी हिफाजत कीजिएगा और इन्हें और बुलंद मकाम अता करने में इनकी मदद कीजिएगा। इतना कहकर मैं अपनी जगह लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामु अलैकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन आमीन। God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. Oh, wonderful love. So high you can't get over it. So high you can't get over it. So high you can't get over it. Oh, wonderful love. So wide you can't get under it. So deep you can't get under it. So deep you can't get under it. Oh, wonderful love. So wide you can't get around it. So wide you can't get around it. So wide you can't get around it. Oh, wonderful love. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. Oh, wonderful love. Teachers and all my dear friends, I am here to give a speech on World Environment Day. World Environment Day is celebrated on 5th June every year. Its aim is to raise global awareness about our environment. The celebration of World Environment Day provides people with an opportunity to come forward and know the reasons behind the deterioration of our environment and discuss various means and methods to save and preserve it. Started in 1974, this day has grown and become a global platform for public outreach that is broadly celebrated across the world. Nature's gifts are rare and cannot be purchased from money. It is important that each one of us wake up before it's too late. It is essential for all to realize that every little deed matters when it comes to saving the environment. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जनाब सदर हाज़रीन, जलसा, मेहमान खुसूस, असातिज़ा इकराम और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके सामने यौम माहौलियात के मुतल्लिक़ चंद बातें बताना चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समाअत फरमाएंगे। यौम माहौलियात हर साल 5 जून को मनाया जाता है। माहौल इंसानियत, फितरत, पौधों और जानवरों का इम्तिज़ाज़ है। हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखें। साफ़ सुथरा माहौल को ताज़ा और सेहतमंद रखता है। हमारा माहौल बहुत सारी वजूहात की वजह से गंदा होता जा रहा है। हमें अपने माहौल को साफ़ सुथरा बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए। साफ़ सुथरा माहौल में खुशगवार ज़िंदगी की अलामत है। बस इतना कहकर मैं अपनी जगह लेती हूँ। खुदा हाफिज़। जनाब सदर, मेहमानी खुसूस, असातिज़ाए कराम, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं यौम माहौलियात के मुतल्लिक़ चंद बातें बताना चाहती हूँ। उम्मीद है कि गौर से समाअत फरमाइए। यौम माहौलियात 5 जून को मनाया जाता है। इसका मकसद ये है कि हम हमारे माहौल को साफ़ और सुथरा रखें। जो लोग माहौल की हिफाजत करे हैं, जो माहौलियाई आलूदगी को रखिए है, वो ना सिर्फ खुद से बल्कि दूसरों से भी प्यार करने की ज़हनियत रखे। माहौलियाई आलूदगी एक
ایسی بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں، صرف ہماری کوشش ہی اس بیماری کو روک سکتی ہے۔ ماحول میں آلودگی کی مقدار نقصان دہ ہے، لیکن ہمارے ذہنوں کی آلودگی بہت خوفناک ہے۔ میں اپنی تقریر ختم کرنے سے پہلے ایک شعر عرض کرنا چاہتی ہوں۔ کٹ گیا درخت مگر تعلق کی بات تھی، بیٹھے رہے زمین پر پرندے تمام رات۔ ಬಿಸಿಲ ಜಲಕ್ಕೆ ಕಡಲ ನೀರು ಆವಿಯಾಯಿತು, ಆವಿಯಾಗಿ ನೆಲದ ಕಡೆಗೆ ಬೀಸಿ ಬಂದಿತು, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಗುಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟ ಅಡ್ಡವಾಯಿತು, ಕಡೆದು ನಿಂತ ಮೋಡವೆಲ್ಲ ಮೇಲಕ್ಕೇರಿತು, ಗಳಿಗೆ ಒಳಗೆ ಬಾನ ತುಂಬ ಮೋಡ ಕವಿಯಿತು, ಮಿಂಚು ಮಿಂಚಿ ಜಗವು ಬೆಳಗಿ ಗುಡುಗು ಗುಡುಗಿತು, ಮೋಡ ಮೇಲಕ್ಕೇರಿದಾಗ ತಂಪು ತಗಲಿತು, ಆವಿ ತನಿದು ಭಾರವಾಗಿ ಕುಸಿಯ ತೊಡಗಿತು, ಮುತ್ತಿನಂತ ಮಳೆಯ ನೀರು ಕೆಳಗೆ ಸುರಿಯಿತು, ಕೆರೆಯು ತೊರೆಯು ಹಳ್ಳ ಹರಿಯು ತುಂಬಿ ಹರಿಯಿತು, ಬಿಸಿಲ ಜಲಗೆ ಕಡಲ ನೀರು ಆವಿಯಾಯಿತು, ಆವಿಯಾಗಿ ನೆಲದ ಕಡೆಗೆ ಬೀಸಿ ಬಂದಿತು, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಗುಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟ ಅಡ್ಡವಾಯಿತು। Good morning, respected headmaster, guests, teacher and all my dear friends. I would like to speak on World Environment Day. I am thankful to you all for giving me this opportunity. It is celebrated every year June 5 to make people aware about the environment. This can be achieved by growing more trees. By doing this we can preserve nature, because the future generation should lead a healthy life. Now industries, factories, vehicles are the causes of pollution. The pollution makes the air and water poisonous, and people suffer from diseases like malaria and dengue, etc. So let us make the environment clean and healthy by planting trees and limiting the use of vehicles, factories, etc. Planet Earth is our home. Keep it clean, keep it safe. Earth is home for you and me. Planet Earth is our home. Keep it clean, keep it safe. Earth is home for you and me. Clean Earth is a happy Earth. We can keep it clean always. Green Earth is a shining Earth. We can decorate with the tree. Clean Earth is a happy Earth. We can keep it clean always. Green Earth is the shining Earth. We can decorate with the tree. Planet Earth is our home. Thank you. जनाब सदर, हाज़रीन जलसा, मेहमान खुसूसी, असातिज़ा इकराम, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं यौम माहौलियात के मुतल्लिक़ कुछ कहना चाहती हूँ। माहौल इंसानियत, फितरत, परिंदों और जानवरों का इम्तिजाज है। हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखें। यौम माहौलियात हर साल 5 जून को बनाया जाता है। साफ़ सुथरा माहौल बहुत साल से बारिश का सबब बन सकता है। साफ़ सुथरा माहौल को ताज़ा और सेहतमंद रखते हैं।